خوبصورت واقعہ ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا کہ پیارے آقا اپنے گھر سے نکلے اور کسی باغ کی طرف تشریف لے جانے لگے. تو کہتے ہیں میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جانے لگا. تھوڑا آگے گیا تو میں نے دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی طرف رخ کیا اور سجدے میں چلے گئے. میں انتظار کرتا رہا, تھوڑی دیر ہوئی اور دیر ہوئی, اور لانگ ہو گیا, سجدہ کافی لمبا ہو گیا. مجھے ڈر لگا کہ کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کریم نے سجدے کی عالم میں ہی تو روح قبض نہیں فرما لی, اتنا طویل سجدہ. تھوڑی دیر بعد نبی پاک نے سر مبارک اٹھایا اور جب آہٹ محسوس ہوئی تو فرمایا کون ہے پیچھے؟ کہ حضور عبد الرحمن. کہ عبد الرحمن کیا کام ہے؟ کہ حضور میں آپ کے پیچھے آ رہا تھا اور آپ نے سجدہ کیا اور اتنا لانگ, اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں آپ کی روح قبض تو نہیں ہو گئی. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے صحابی کی یہ بات سنی تو انہوں نے اس کی ریزن بیان کیا کہ کیوں اتنا طویل سجدہ کیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے عبد الرحمن, میرے پاس ابھی جبریل امین آئے اور یہ بشارت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ پاک فرماتا ہے. جب بھی یاد رکھیے وہ حدیث جس میں نبی پاک بیان کریں اور فرمان رب کا ہو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. جبریل امین نے کہا کہ حضور رب فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ پر جو درود پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا, جو آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا. اے عبد الرحمن, اتنی بڑی نعمت میرے امتیوں کو ملی, اس نعمت کے شکرانے پر میں نے یہ سجدہ کیا تھا. اب ذرا غور کریں, درود کون پڑھے گا؟ امتی. رحمت کس پر نازل ہوگی؟ امتی پر, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب تو اس امت پر مہربان ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. وہ ہمارے نبی, ان کے ہم امتی. وہ ہمارے نبی, ان کے ہم امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. یہ کتنی بڑی مہربانی ہے اللہ کی ہم پر کہ ایک درود پڑھیں تو رحمت نازل ہو, سلام پڑھیں تو سلامتی نازل ہو. اس سے پتہ یہ چلا کہ آج کل دور بڑا کلیمٹیز کا, پرابلمز کا, ڈیفیکلٹیز کا ہے. بیماریاں الگ چل رہی ہیں, وائرس الگ چل رہے ہیں, پرابلمز الگ چل رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی رہے, اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ رہیں, تو درود پاک ایک ایسا فارمولہ ہے کہ اگر ہم گھر سے نکلیں درود پڑھتے ہوئے, کام پہ جا رہے ہیں درود پڑھتے رہیں, واپسی میں آئیں تو درود پڑھتے رہیں, فضول باتوں سے اگر اپنے آپ کو بچائیں تو انشاءاللہ آپ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں گے. اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی تو پرابلمز بھی دور ہو جائیں گی. اللہ مجھے بھی درود پاک کثرت سے پڑھنے والا بنائے, آپ کو بھی درود پاک اور زیادہ پڑھنے کی توفیق دے. ایک ٹپ بھی دے دیتا ہوں. تقریباً آپ جتنے لوگ ہیں, آپ میں سے کئی لوگوں کو جو واک کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اپنی صحت کے لیے اچھی چیز ہے, واک کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ اپنے واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا دیں, اپنے واکنگ ٹائم کو ذکر ٹائم بنا دیں, جہاں بھی واک کرتے ہیں, چاہے آپ ٹریڈ مل پہ کرتے ہیں یا کسی پارک میں جا کے کرتے ہیں, جب بھی واک کریں آپ شوز پہنتے ہی ہوں گے, ساتھ ساتھ تسبیح بھی لے لیں. اس واکنگ میں اور کیا کرنا ہے آپ نے. لیکن اگر آپ چلتے چلتے درود پڑھ رہے ہیں اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو ایک پرٹیکولر اچھی تعداد میں درود آپ پڑھ لیں گے, دوسرا جدھر جدھر چلتے ہوئے جائیں گے وہ ساری جگہ آپ کے درود پڑھنے کی گواہ بن جائے گی. کلمہ پاک بھی پڑھ لیں, اللہ کا ذکر بھی کر لیں, کچھ آپ تعداد طے کر لیں گے, اتنی تسبیح میں نے کلمہ پاک کی پڑھنی ہے, سبحان اللہ کی پڑھنی ہے, الحمدللہ کی پڑھنی, درود کی پڑھنی, 30 منٹس 40 منٹس واٹ ایور ٹائم جو آپ واک کر رہے ہیں, اگر اس کو درود ٹائم اور ذکر ٹائم بنا لیں. آپ سوچیں ہمارے جو اسلاف تھے نا, وہ بڑے کمال کے لوگ تھے, ان کو احساس تھا زندگی کا کہ یہ ایک ایک سانس, ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ جدھر سے گزرتے تھے نا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے تھے. ایک بار کسی سڑک سے گزرے, دوبارہ گزرے وہاں سے, تو کسی نے کہا ابھی تو آپ گئے تھے, کہا میں سڑک سے گزرا تھا مگر اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں جہاں جہاں سے گزروں وہاں رب کا ذکر کرتے ہوئے جاؤں, وہ ساری جگہ میرے اللہ کے ذکر کی گواہ بن جائے. اور یہ اتنا ایفرٹ لیس نیکی ہے. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, اب کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ آئی تھنک 30 سیکنڈز بھی نہیں لگے. مگر آپ کو پتا ہے آپ نے 30 سیکنڈ میں کیا کما لیا. آپ جتنی بھی بڑی پوسٹ پہ ہوں, آپ کبھی اپنی پوری ارننگ جو بھی آپ مہینے میں کماتے ہیں, چاہے وہ ملینز میں ہو, اس کو کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا کہ 30 سیکنڈ میں کتنے بنتے ہیں, تو وہ چند روپے ہی بنیں گے, چند 100 روپے ہی بنیں گے, کیونکہ پورے مہینے کی ہے نا. 30 سیکنڈز میں بلینر بھی چند 100 روپے ہی کماتا ہے, چند ہزار کما لے گا. مگر آپ کو اندازہ ہے آپ نے 30 سیکنڈ میں ابھی کیا کمایا ہے. میرے نبی کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے.
ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے ود ان سیکنڈز۔ اور یقین کریں یہ نیکیاں جب انسان دنیا سے جائے گا نا، پھر اسے ریئلائز ہوگا کہ اللہ دوبارہ بھیج دے، میں اور نیکیاں کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس کا اجر دیکھے گا تو فضول باتوں میں، سوشل میڈیا میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اپنے پورے دن میں کوئی ٹائم تو رکھیں ایسا کہ کچھ تلاوت کا ٹائم ہو، کچھ ذکر کا ٹائم ہو، کچھ درود کا ٹائم ہو۔ نماز تو پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ اگر یہ شیڈول میں آپ نے شامل کر لیا تو یو فیل فریش۔ ہاں آپ دیکھیں گے یہ ذکر و درود آپ کو کتنا ریلیکس کر دے گا۔ اللہ مجھے بھی اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آج آپ کو دو بہت ہی خوبصورت واقعات سنانے ہیں، اور یہ دونوں واقعات بخاری شریف میں موجود ہیں، حدیث پاک کی سب سے مستند کتاب ہے، اور یہ دونوں واقعات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنائے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں ایک چھوٹا سا کنفیوژن، ایک چھوٹا سا بعض اوقات کچھ لوگ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ جب کوئی عالم دین، جب کوئی واعظ اپنے بیان میں کوئی واقعہ سنائے تو اول تو لوگوں نے سننا نہیں ہوتا، اور سننا ہوتا تو ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یار قرآن و حدیث کی بات کرو، کیا واقعات سنا رہے ہیں؟ تو شاید انہوں نے خود قرآن و حدیث پڑھا نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں 100 سے زیادہ واقعات ہیں۔ سورہ بقرہ کیا ہے؟ گائے کا واقعہ ہی ہے نا۔ سورہ یوسف کیا ہے؟ حضرت یوسف کا واقعہ ہے، بلکہ سورہ یوسف کو تو احسن القصص کہا گیا، بہترین، قرآن کے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ۔ اٹ مینز دیر آر سو مینی اسٹوریز ان قرآن، مور دین 100 قرآن میں واقعات ہیں۔ اور میں جو آج واقعات آپ کو سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا۔ واٹ از دا ریزن؟ کیوں واقعات سنایا کرتے تھے اور قرآن نے کیوں واقعات بیان کیے ہیں؟ اچھا آج بڑی ٹیکنالوجی کا دور، بڑا جناب ریسرچ کا دور ہے، ان تمام ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمارے اسکول ہوں، کالجز ہوں، بچوں کی مانٹنسری بھی ہوں، اگر کوئی بات بچوں کو سمجھانی ہے تو اس کے متعلق پہلے کوئی کہانی سنانی ہے۔ کیوں؟ انسان کی یہ سائیکی ہے کہ وہ کسی سٹوری کے ذریعے، کسی واقعے کے ذریعے بات کو اور اچھے انداز سے سمجھتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے آئندہ کنفیوژن نہیں ہوگی۔ بہرحال میں تو بخاری شریف کا واقعہ، اور وہ بھی نبی پاک نے صحابہ کو سنایا۔ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اور ان 3 لوگوں میں 3 پرابلمز تھے۔ ایک برس کا مریض تھا، برس کہتے ہیں جس کے جسم پر وائٹ داغ لگ جاتے ہیں، پورا جسم وائٹ ہو جاتا ہے۔ ایک تھا جس کے بال ہی نہیں آتے تھے، گنجا تھا، اور ایک اندھا تھا۔ ان تینوں کی اللہ کریم نے آزمائش فرمائی۔ ایک فرشتہ بھیجا، وہ برس کے مریض کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہتا بس میری ایک ہی خواہش ہے، میرے یہ داغ دور ہو جائے، میری جسم باڈی بیوٹیفل ہو جائے، بڑا عجیب سا میرا چہرہ ہو گیا ہے، میری باڈی بڑی عجیب سی ہو گئی ہے، اللہ کرے یہ دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، وہ بالکل کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ کہا اور مال کون سا اچھا لگتا ہے؟ کہتا مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں۔ تو اس کو 10 حاملہ اونٹنیاں فرشتے نے دے دی جس میں بچے بعد میں ہونے تھے۔ آگے گیا تو گنجا ملا جس کے بال ہی نہیں آتے تھے۔ کہا تمہاری کیا خواہش ہے؟ ایک ہی خواہش ہے، بال آ جائیں اور یہ بیماری دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس پر دم کیا، اس کے بال آنا شروع ہو گئے۔ کہا اور کیا چاہیے؟ کہا مجھے گائے بڑی پسند ہے، تو اس کو حاملہ گائے دے دی۔ اور آگے گیا تو وہ تیسرا اندھا تھا۔ کہا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا بس آنکھیں چاہیے، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی، اندھا ہوں میں۔ اس کی آنکھوں پر دم کیا، اس کو آنکھیں آ گئی۔ اور کہا اور مال کیا چاہیے؟ تو کہا مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں، اس کو حاملہ بکریاں دے دی اس نے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تینوں کے مال میں بھی بڑی برکت ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اونٹنی والے کے پاس، برس والے کے پاس اونٹنی کی وادی بھر گئی، اتنی اونٹنیاں ہو گئی تھوڑے دنوں میں، اور جو بال جس کو چاہیے تھے بال تو آ گئے، اور اس کے پاس بکریاں ہی بکریاں، پورے ریوڑ کے ریوڑ بن گئے، اور جس کو آنکھیں چاہیے تھی اس کو آنکھیں بھی مل گئیں، اور اس کے پاس بھی گائیں کی جو ہے نا فراوانی ہو گئی۔ ناؤ دے بیکم ویل آف، پیسے والے ہو گئے، اس زمانے کے بلینرز ہو گئے۔ اب وہ فرشتہ تھوڑے عرصے بعد پھر گیا، برس کا مریض بن کر۔ فرشتہ اس کی جو اپیرنس تھی وہ خود بھی، اب وہ برس کے جو مریض کے داغ ہوتے ہیں نا اسی چہرے میں اس بندے کے پاس گیا اور کہتا بھائی میں بڑا پریشان ہوں، دیکھو میں برس کا مریض ہوں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، مسافر بھی ہوں، اتنی اونٹنیاں ہیں تمہارے پاس، ایک اونٹنی مجھے دے دو۔ وہ کہتا نہیں میں تمہیں تو نہیں دے سکتا۔ کہ تم وہی نہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کریم نے پچھلے دنوں تمہارے دن اچھے کیے ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے نہیں میں تو خاندانی پیسے والا ہوں۔ اپنی اوقات بھول کر وہ کہتا ہے میں تو یہ سب میرے آباء و اجداد کا مال ہے، میں تو پہلے سے ویل آف ہوں، میں تو بالکل ٹھیک تھا، تم وہ نہیں جس کو بیماری تھی۔ کہتا نہیں، اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ پہلے جیسا تجھے کر دے۔ اس فرشتے نے یہ دعا کی اور آگے چلا گیا۔ اب اس کے پاس پہنچا جس کے بال نہیں تھے، اس کو جا کر کہتا ہے کہ مجھے بھی کچھ اللہ کے نام پر دو، تمہارے پاس تو بڑا مال ہے۔ کہتا نہیں میں تمہیں نہیں دے سکتا، کہیں تم تو تھوڑے دنوں پہلے تمہارے پاس تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے تمہیں دیا۔ کہتا نہیں یہ سب میرے باپ دادا کا ہے، میں تو خاندانی رئیس ہوں،
ہمارا تو ایک خاندانی کام ہے. کہا اچھا اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کرتے. حدیث پاک میں آتا ہے وہ فرشتہ جو ہے اندھا بن کر اب اس اندھے کے پاس گیا. کہا کہ بھائی میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تمہیں اللہ نے بڑا نوازا ہے, اتنے سارے تمہارے پاس جانور ہیں, اتنی بکریاں, ایک بکری مجھے دے دو. اندھا کہتا ہے تم صحیح کہتے ہو, میں بھی تھوڑے دنوں پہلے اندھا تھا, میرے پاس کچھ نہیں تھا, یہ آنکھیں بھی مجھے میرے رب نے دی ہیں, یہ مال بھی میرے رب نے مجھے دیا, تمہیں جو چاہیے اس میں سے لے لو, مجھے بالکل اچھی طرح احساس ہے کہ اندھا کیسے زندگی گزارتا ہے. فرشتے نے کہا مجھے چاہیے کچھ نہیں, اس کو برکت کی دعا دی اور وہ چلا گیا. اب یہ حدیث پاک جو ہے نا, یہ اس قدر ہم سب کے لیے اس میں میسج اور درس ہے. اچھا وہ دونوں برباد ہو گئے, جس کو کہا نا فرشتے نے کہ اگر تم جھوٹے ہو تو پہلے جیسے ہو جاؤ, وہ واپس پہلے جیسے ہو گئے, ساری نعمتیں چلی گئیں. مگر اس واقعے سے دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ انسان کو کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. آج میں اور آپ جو کچھ ہے نا, یہ فقط رب کی عطا ہے, ہماری کوئی ہوشیاری نہیں ہے. ہمارے وہی دو کان ہیں جو فقیر کے ہوتے ہیں, وہی دو آنکھیں جو اس کے پاس بھی ہیں. ایک غریب آدمی سگنل پر ہماری گاڑی کھلتی ہے تو ہماری گاڑی پر وائپر لگاتا ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے کہ آج وہ وائپر والا اور میں ایسی گاڑی میں بیٹھنے والا ہوں, یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. مگر کبھی کبھی انسان کو یہ باتیں یاد نہیں رہتی, وہ سمجھتا ہے سب میں نے کیا ہے, یہ میری عقل ہے. نہیں جناب, اگر ہوشیاری سے ہی پیسے ملتے ہوتے, عقل سے پیسے ملتے ہوتے تو سارے دنیا کے پروفیسر اربوں پتی ہوتے. ایسا نہیں ہے. پیسہ عقل ہوشیاری سے نہیں, مقام عقل ہوشیاری سے نہیں, اللہ کی عطا ہے. جس کو رب چاہے عطا فرمائے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ یہ رب جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے. یہ جب اسی نے دیا ہے تو پھر تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے نا. جو جتنا شکر ادا کرتا ہے, جو جتنا اللہ کا احسان مانتا ہے, جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ رہتا ہے, اس کی نعمتیں, اس کی رحمتیں اتنی بڑھتی ہیں. اور جو عقل کہتے ہیں نا, اس کی ٹور ہی بدل جائے, اس کا سٹائل ہی بدل جاتا ہے, اس کو پھر برباد ہونے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. اور یہ نعمتوں میں اضافے کا فارمولا بھی یہی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. سبحان اللہ. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کنٹینیو رہیں, اس کو زوال نہ ہو, یہ ہماری نعمتیں چھن نہ جائیں, تو اس کا فارمولا یہی ہے کہ شکر ادا کرتے رہیں. مالک یہ تیری عطا ہے, تیری مہربانی ہے. اور تکبر نہ کریں, پراؤڈ نہ کریں, اپنا کمال نہ سمجھیں, اور پھر اور لوگوں کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے رہیں. اچھا اس میں جو ہے نا ایک اور کمال کی بات پتہ کیا ہے کہ نارملی ہم کہتے ہیں, ہمیں سب کو پتا ہوتا ہے کیا شکر کرنا چاہیے, لیکن شکر جو ہے نا اس کا ایشو یہ ہے کہ ہم سمجھتے صرف زبان سے ہی شکر ہوتا ہے, یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیری مہربانی. صرف زبان سے شکر نہیں ہوتا, پریکٹیکلی بھی شکر ہوتا ہے. میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہا ہوں, اسے ناراض بھی کرتا رہا ہوں, یہ کیسا شکر ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کا ایک ملازم ہو, آپ کے پاس آئے کہ صاحب مجھے کچھ قرضہ چاہیے, کوئی ہیلپ چاہیے. آپ نے کہا چلو بیٹا میں نے تمہاری ہیلپ کر دی. اچھا وہ کہا صاحب بڑی مہربانی. آپ کہیں بیٹا ذرا یہ گلاس اٹھا کے ادھر رکھ دو, وہ تو نہیں رکھوں گا. بیٹا ذرا گاڑی نکالو, وہ بھی نہیں نکالوں گا. اچھا کل ٹائم پہ آنا, نہیں ٹائم پہ نہیں آؤں. آپ کی مہربانی, مہربانی بھی کہہ رہا ہے اور بات بھی نہیں مان رہا ہے. تو بتائیے آپ کیا کریں گے؟ یا تو اسے فائر کر دیں گے کہ عجیب شکر ہے, عجیب تھینکس ہے, کہ زبان سے تھینکس کہہ رہا ہے, بات ایک بھی نہیں مان رہا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں جو زبان سے تو تھینکس ادا کر رہے ہیں, زبان سے تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, پریکٹیکلی اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. نہ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز ایکچولی پوری باڈی کا شکر ہے, آنکھوں سے لے کر, سر سے لے کر, ہاتھ سے لے کر, پیر سے لے کر, یہ پوری باڈی کا شکر ہے کہ یا اللہ آنکھیں دی, پیر دیے, ہاتھ دیے, سب تیری بارگاہ میں جھکا رہا ہوں. اتنی سی دیر لگتی ہے نماز میں, اس کا ٹائم نہیں ہمارے پاس. فرمایا حرام نہ کماؤ, حرام کما رہے ہیں, حلال کے قریب نہیں جا رہے ہیں. یہ کیسا شکر ہے؟ ایکچولی شکر اللہ کی اطاعت کا نام ہے. یقیناً زبان سے شکر ادا کرنا ہے, مگر لاجیکلی بھی آپ کو سمجھ آتا ہے کہ شکر یہ ہے کہ جس نے دیا ہے نا اس کو ناراض نہ کریں. ہونا کیا چاہیے ویسے اگر آپ تھوڑا سا سوچتے ہیں, اللہ عطائیں بڑھائے تو ہمیں سجدے بڑھانے چاہیے نا, ہمیں صدقے بڑھانے چاہیے, ہمیں شکر بڑھانا چاہیے. مگر ادھر حال یہ ہے کہ بندے کے بعد جب تھوڑا ہوتا ہے نا تو وہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی بات مان رہا ہوتا ہے. جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے ویسے کل پرزے نکلنا شروع ہوتے ہیں. بندہ کہتا ابھی تو دن آئے عیش کرنے کے, ابھی تو موج کرنے کے دن آئے, کتنے ٹائم سے رکا ہوا تھا بھائی, مال ہی نہیں تھا, پیسہ ہی نہیں تھا, مقام ہی نہیں تھا, ابھی تو ٹائم آیا ارمان پورے کرنے. یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. عقل مندی یہ ہے کہ وہ عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائے. ہم خطائیں بڑھاتے ہیں, وہ عطائیں بڑھاتا ہے, ہم نافرمانیاں بڑھاتے ہیں, اور پھر بعد میں سر پکڑ کر روتے ہیں کہ یار ٹینشن بہت ساری ہے. اچھا اسی واقعے سے ایک اور بڑا زبردست میسج ملتا ہے کہ آزمائش جو ہے نا وہ صرف بیماری نہیں ہے,
ہم نے آزمائش کا بھی جب خود ہی کانسیپٹ بنا لیا، یار یہ بندہ بڑی آزمائش میں، کیا آزمائش میں؟ بیمار ہے، اچھا یہ کیا آزمائش میں؟ قرضے میں، یہ کیا آزمائش میں؟ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ آزمائش ہے، لیکن آزمائش صرف یہ نہیں ہے، آزمائش نعمتیں دے کر بھی کی جاتی ہے۔ ان تینوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کو تو دیا، جو مانگا وہ دیا نا اللہ نے، اور یہی تو چیکنگ تھی۔ ہم میں سے ہو سکتا ہے یہاں کوئی بیچارہ بیماری میں، اللہ کرے نہ ہو، بیماری میں نہیں ہوگا، یا کسی قرضے میں نہیں ہوگا، کسی بزنس پرابلم میں نہیں ہوگا، ہم سمجھ رہے ہیں ہم ٹھیک ہے۔ ہمیں جو اتنی ساری نعمتیں دی گئی ہیں نا، یہ بھی آزمائش ہے، یہی تو چیکنگ ہو رہی ہے کہ دے رہے ہیں تو فرما بردار بن رہا ہے یا نافرمان بن رہا ہے۔ ایک بڑی پیاری بات علماء سے سوال کیا گیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے، ہاؤ وی کین جج کہ جو مجھے ملا ہے یا مل رہا ہے یہ نعمت ہے یا آزمائش ہے؟ کوشچن ہے نا۔ بندہ کچھ بھی نہیں کر رہا پھر بھی ترقی پہ ترقی، کاروبار بڑھتا ہی جا رہا ہے، عہدے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ایک کمیٹی کا چیئرمین دوسرا کا بھی چیئرمین، ادھر بھی آگے ترقی، پتہ چلا نہ اللہ کی کوئی فرما برداری کر رہا ہے، ترقیاں ہو رہی ہیں۔ اب بندہ کہتا ہے نعمتیں مل رہی ہیں، تو یہ کیسے ٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ جو مجھے مل رہا ہے یہ نعمت ہے یا آزمائش ہے؟ اس کا بڑا خوبصورت جواب علماء نے دیا۔ فرمایا یہ چیک کر لو کہ جو تمہیں مل رہا ہے اس کے ملنے کے بعد تم اللہ سے قریب ہو رہے ہو تو سمجھ لو یہ نعمت ہے، اور مل بھی رہا ہے اور تم رب سے دور بھی ہو رہے ہو، سمجھ لو یہ آزمائش ہے۔ اب میں اور آپ یہ چیک کر لیں کہ میں جب کم چیزیں تھی میرے پاس، جب ویلتھ کم تھی یا ہیلتھ کم تھی یا سورسز کم تھی، ریسورسز کم تھی، نام کم تھا، شہرت کم تھی، تب میں اللہ کے قریب تھا، یا یہ بڑھتی گئی اور میں رب سے دور تو نہیں ہوتا گیا؟ اس کا مطلب تو مجھے ڈھیل دی جا رہی ہے، اس کا مطلب تو مجھے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ تو پلیز کم آن رائٹ پاتھ۔ عقل بھی یہی کہتی ہے، لاجک بھی یہی کہتی ہے، جس درخت پر جتنے پھل لگتے ہیں نا وہ درخت اتنا ہی جھکتا ہے، وہ اکڑتا نہیں ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ عاجزی، انکساری، ہمبل، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، جھک جائے بندہ، اور کبھی کبھی اکیلے میں آنسو بھی بہائے کہ مالک اس قابل نہیں جو تو نے دے دیا، میری تو کوئی ایسی اچھا عمل نہیں ہے۔ سوچئے نا، ہم جب کبھی کسی کو ہیلپ کریں، صدقہ دیں، خیرات دیں، زکات دیں، تو لوگ اتراتے ہیں، پراؤڈ کرتے ہیں، میں اس کو دے رہا ہوں، میں اس کی ہیلپ کر رہا ہوں۔ بھائی یاد ہے نا میں نے تیرا کام کیا تھا، تجھے زکات دی تھی، تیرے بچی کی شادی کرائی تھی۔ خدا را کبھی یہ نہ کرنا، خدا کی قسم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے سجدہ کرنا چاہیے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ میں بھی مانگنے والا ہو سکتا تھا، میرے بچے بھی سگنل پر کھڑے ہو سکتے تھے، آج میرے بچوں کو تو نے یہ دن نہیں دکھایا، یہ فقط تیری مہربانی ہے۔ لیکن ہم بعض اوقات بھول جاتے ہیں تمام چیزوں کو۔ تو یاد رکھیے کہ جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے وہ رب کی عطا ہے۔ اب ایک واقعہ اور اس کے اندر کتنے سارے لیسن ہیں، ایسا ہی ایک اور واقعہ میں نے آپ کو سنانا، اور وہ بھی بخاری شریف کا ہی واقعہ۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سنایا کہ 3 دوست تھے اور کسی ٹریول پر گئے، اور جب ٹریول پر گئے تو راستے میں رات کا وقت ہو گیا، ان کو آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو اب آج کل تو ہم راستے میں کہیں آرام کرنا ہو تو ہوٹل موٹلز بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مطلب گاڑی بھی روک کے آرام کر لیتا ہے، اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا۔ تو وہ ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، کیو کے اندر، اور غار کو صاف کیا اور سو گئے کہ صبح اٹھ کے پھر آگے سفر کریں گے۔ اور یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام سے بھی پچھلے دور کا، اٹ مینس thousands year ago، بہت پرانی بات ہے، تو اس زمانے میں تو کوئی ایسا ٹیکنالوجی تو تھی نہیں۔ اب ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ غار میں سوئے تو ایک بڑا سا پتھر جو ہے، چٹان جس کو ہم آج کل لینڈ سلائڈنگ کہتے ہیں، وہ پتھر پہاڑ سے گرا اور اس نے اس غار کے منہ کو بند کر دیا، کلوز کر دیا۔ اب ان تینوں دوستوں نے سمجھ لیا کہ یہ تو ہماری زندگی اب اینڈ ہوگی، اب کس کو بتائیں گے؟ وہ ٹیلی فون کا زمانہ تو تھا نہیں، انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ لوکیشن شیئر کر دیں گے، فون کر دیں گے، ادھر پھنسے ہوئے بھائی 1122 والوں کو لے کر آئے ہمیں نکالے، nobody knows where are they۔ اب انہوں نے سوچ لیا کہ ہماری زندگی ختم، اب کہاں سے نکلیں گے؟ ساری رات تو کیا کئی دن اس میں قید رہیں گے۔ بڑی جان لگایا کہ پتھر 1 انچ بھی نہ ہلا، بہت بڑی راک تھی۔ اب ان 3 دوستوں نے بڑا کمال کا فیصلہ کیا، کہتے ہیں یار جان تو اب لگتا ہے گئی، ایک ٹرائی کرتے ہیں، باری باری اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ٹھیک، اور اپنے ہی کسی نیک عمل کا واسطہ اللہ کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ کرم کرے گا تو نکل جائیں گے۔ ایک دوست نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا اللہ میں ایک مزدور آدمی ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں جنگل میں، مگر میرا ایک روز کا روٹین ہے، معمول ہے کہ جب میں گھر آتا ہوں تو بکریوں کا دودھ نکال کر پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو پلاتا ہوں۔ ایک رات میں آیا تو مالک دیر ہو گئی تھی، والدین میرے سو گئے تھے، تو میں والدین کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا۔ بچے کہتے بھی تھے بابا جان ہمیں پلا دو، میں نے کہا نہیں، پہلے امی ابو کو پلاؤں گا۔
میں کھڑا رہا، والدین سوتے رہے، جب ماں باپ کی لیٹ نائٹ صبح کے وقت آنکھ کھلی میں نے انہیں دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ میرے مولا جو میں نے اپنے ماں باپ کی یہ خدمت کی تھی، اگر یہ تیری رضا کے لیے تھی، آج اس مصیبت سے نکال دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ راک، وہ چٹان جو تھی، وہ تھوڑا سا اپنی جگہ سے سرک گئی۔ دوسرے بندے نے ہاتھ اٹھایا، کہتے یا اللہ میرے خاندان میں ایک میری کزن تھی، مجھے وہ پسند بھی تھی، ایک دن وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، غریب تھی، اس کو کچھ لون چاہیے تھا، مجھ پر شیطان نے حملہ کیا، میں نے کہا پیسے تو دے دوں گا مگر تمہیں میرے ساتھ ایک غلط کام کرنا ہوگا۔ وہ کہتی ایسا نہ کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، ایسے غلط کام مت کرو۔ کہتا یا اللہ میرے پاس اتھارٹی بھی تھی، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، مگر مالک فقط تیرے خوف سے میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، میں نے گناہ نہیں کیا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو میرے مولا اس غار سے نکال دے۔ حدیث پاک کے الفاظ میں وہ چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی۔ تیسرے بندے نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے عرض کی مولا میرے پاس ایک مزدور آیا تھا مزدوری کرنے، بھول کے چلا گیا، اپنی مزدوری نہیں لے کر گیا، تھوڑے عرصے بعد آیا کہ بھائی میں آپ کے پاس کام کر کے گیا تھا، میرے پیسے رہ گئے تھے، میں نے اس کے پیسے سنبھال کر اپنے کاروبار میں لگا دیے، میرا مویشی کا کاروبار تھا، میں نے کہا جتنے جانور ہیں نا یہ سارے تیرے ہیں، تو لے جا۔ وہ کہتے ہیں مذاق کیوں کرتے، میرے تو تھوڑے ہی پیسے تھے۔ کہا میں نے تھوڑے پیسے اس کام میں لگائے، اتنے جانور ہو گئے، یہ سب تیرے، تو لے جا۔ وہ بندہ خوشی خوشی چلا گیا۔ میرے مالک اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو میرے مولا آج ہم کو اس مصیبت سے نکال دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے وہ چٹان اور سرک گئی اور اتنا راستہ بن گیا کہ وہ تینوں باہر نکل گئے۔ اب یہاں دو تین باتیں بڑی ریلیونٹ ہیں۔ ایک بات تو یہ، ایک کنفیوژن کلیئر کر دیتا ہوں، ایک عقیدہ کلیئر کر دیتا ہوں بخاری شریف کی حدیث کے ذریعے، کہ ان تینوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا واسطہ وسیلہ پیش کیا، اور یہ واقعہ نبی پاک نے صحابہ کو سنایا۔ اٹ مینز نبی پاک بھی یہ مانتے اور جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا دعا میں یہ جائز ہے، یہ درست ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اپنے نیک عمل کا واسطہ یا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں پیش کرے یہ جائز ہے، تو کوئی اگر سراپا نیک شخصیت کا وسیلہ پیش کرے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ کوئی غوث پاک کا وسیلہ پیش کرے، کوئی داتا حضور کا وسیلہ پیش کرے، کوئی صحابی رسول کا کرے، کوئی نبی پاک کا وسیلہ پیش کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنائی۔ اب آتے ان تینوں چیزوں کی طرف، ایک ایک دو منٹ میں چاہوں گا اس پر آپ کی توجہ لوں کہ ان تینوں بندوں نے کام کیا کیا تھا۔ پہلے نے کیا کیا تھا؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی۔ ماں باپ جو ہے نا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، خوش نصیب ہیں وہ میرے بھائی اور میری بہنیں جن کے ماں باپ اس وقت موجود ہیں۔ خدا را ان کی خدمت کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے۔ یہ چلے جائیں گے نا پھر بہت یاد آئیں گے، پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، یہ رحمتوں کا صاحبان ہیں، یہ ہاتھ اٹھائیں تو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ احادیث میں مضمون آتا ہے کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی رسول نے بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا، حضور کوئی اپنے ماں باپ کو 100 بار محبت سے دیکھ لے، گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، بار بار بھی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے تو خدمت کا ثواب کتنا ہوگا؟ دوائی دلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ ہاسپٹل لے جانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ تو جن کے ماں باپ موجود ہیں یہ تمہارے لیے مغفرت کا سامان ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ کو راضی کر لو نا تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور چاہے نماز روزے حج زکوٰۃ بہت ساری نیکیاں اور ماں باپ ناراض ہیں تو فرمایا وہ کام نہیں آنی۔ تو ماں باپ جن کے حیات ہیں خوب خدمت کیجیے، ان کو ناراض نہ کیجیے۔ اور سیکنڈلی جن کے ماں باپ چلے گئے اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اب ان کے لیے صدقہ جاریہ والے کام کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ایصال ثواب کریں۔ they need that، وہ منتظر ہوتے ہیں، ان کی روحیں انتظار کرتی ہیں کہ بچے نے ہمارے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ جن کے ماں باپ چلے گئے وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، ایصال ثواب کرتے رہیں۔ دوسرا عمل جو نوجوان نے کیا تھا، اس کے پاس گناہ کرنے کا موقع تھا مگر کیوں گناہ نہیں کیا؟ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ بندہ اکیلے میں بھی اس کا خوف دل میں رکھے۔ ہمارے ساتھ بڑا پرابلم یہ، ہم لوگوں کے سامنے تو گناہ نہیں کرتے ہیں، وہ دیکھ لے، فلاں دیکھ رہا ہے، خاندان میں کوئی دیکھ رہا ہے، لوگ کنٹری چینج کر کے جاتے ہیں، یار پاکستان میں کراچی میں تو بڑے جاننے والے کسی اور جگہ چلتے ہیں۔ ایسا نہ کرو،
کہیں بھی چلے جاؤ رب دیکھ رہا ہے. تم دروازہ بند کر دو، لائٹ آف کر دو، کان میں ہیڈ فون لگا لو، مگر جو دیکھ رہے ہو، جو سن رہے ہو، یا جو بھی کر رہے ہو، وہ رب دیکھ رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے حضور مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے، میں بہت کوشش کرتا ہوں مگر گناہ نہیں چھوڑ پاتا، میری ہیبٹ بن گئی ہے، میری عادت بن گئی ہے، میرے گناہ نہیں چھوٹتے. حضرت ابراہیم بن ادھم نے بڑی کمال کی، ٹو دی پوائنٹ اور لاجیکل گفتگو کی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے؟ کہا نہیں. کہا ٹھیک ہے کر لیا کرو، مگر ایسا کرو جب گناہ کرنے کو جی چاہے نا تو اللہ کے ملک سے باہر چلے جایا کرو. کہتا ہے حضرت یہ کیسے پاسبل ہے؟ جدھر بھی ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ جدھر بھی جاؤں گا اللہ کا ہی ملک ہے، رب کی کائنات ہے. پھر تو اچھی بات نہیں نا بیٹا کہ جس کے ملک میں ہو اسی کی نافرمانی کرو. کہا اچھا ٹھیک ہے گناہ کرنے کا جی چاہتا ہے؟ کہا بہت چاہتا ہے. پھر کر لیا کرو مگر پھر اللہ کا رزق کھانا چھوڑو. کہتا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بھی کھاتا ہوں، جو جہاں سے جو بھی ملتا ہے وہ اللہ کا ہی ہے نا، اللہ کا رزق کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ فرمایا اچھا پھر ایسا کرو تمہیں رب کی نافرمانی کرنے کا بہت جی چاہتا ہے، کر لو مگر ایسی جگہ چھپ کر کرو جہاں اللہ نہ دیکھے، اللہ کی نظروں سے چھپ کر گناہ کر لو. کہتا ہے یہ بھی پاسبل نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ کو تلاش کر لوں دنیا میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں، بندہ کہیں نہ کہیں ڈھونڈ لیتا ہے کہ یہاں کیمرہ اسپاٹ نہیں ہے، لیکن there is no place in the world کہ میں جہاں چلا جاؤں اور رب نہ دیکھ رہا ہوں. اللہ کی قدرت ہے ہر طرف. اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں یہ بھی نہیں کر سکتا. کہا اچھا پھر یوں کرو جتنے گناہ کرنے کر لو مگر جب موت کے وقت فرشتہ آ جائے نا قبض کرنے کے لیے روح تو اس کو منع کر دینا. کہا نہیں ابھی رک جاؤ میں نے توبہ کرنی ہے. کہتا حضرت یہ بھی پاسبل نہیں ہے، جو لمحہ، جو گھڑی، جو وقت لکھا ہے وہ تو مجھے فرشتہ قبض کر لے گا روح، مجھے کوئی چانس بھی نہیں ملے گا، پہلے سے نوٹس بھی نہیں ملے گا کہ میں توبہ کر لوں. کہا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے؟ کہا یہ بھی نہیں کر سکتا. اچھا پھر ایک کام کرو جیسی مرضی عیاشی والی زندگی گزارنی گزار لو، قیامت کے دن فرشتے تمہیں کھینچ کر جہنم کی طرف لے جائیں تو منع کر دینا. کہا میں نہیں جاتا. کہتا حضور یہ کیسے پاسبل ہے؟ nobody have power to deny angels on the day of judgment. اس دن کون پاور رکھے گا کہ فرشتوں کو منع کر دے قیامت کے دن؟ اب آپ نے سمری بیان کی. آپ نے کہا بیٹا تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے، اللہ کے ملک سے باہر نکل نہیں سکتے، اللہ کی نظر قدرت سے چھپ نہیں سکتے، قیامت کے دن فرشتوں کو منع کر نہیں سکتے، موت کے وقت کو ٹال نہیں سکتے. پھر ایک ہی کام کر لو، گناہ کرنا چھوڑ دو، پھر نافرمانی چھوڑ دو. جب وہ سارے کام نہیں کر سکتے تو پھر ایک چیز تو کر سکتے ہو نا. اب وہ زارو کتار رونے لگا اور اس نے کہا بات آپ کی ٹھیک ہے، اب میں اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرتا ہوں. تو آج یہ میسج ہمیں لے کے جانا ہے کہ اس جو غار والے نوجوان نے دعا کی تھی نا کہ he have control on that girl، اس کے پاس چانس تھا برائی کرنے کا مگر کیوں نہیں کیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. بس اللہ سے یہ دعا کرو کہ یہ دل میں احساس اجاگر ہو جائے. یہ امتحان ہے میرا اور آپ کا دنیا میں. آزمائش پر بات ہو رہی تھی نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آزمائش صرف بیماری پریشانی میں، یہ بھی بڑی آزمائش ہے کہ گناہ سامنے ہے، دل للچا رہا ہے، حرام پیسے، او ہو ڈیل آ گئی ہے سامنے، اتنے پیسے، ایک ہی تو جھوٹ بولنا ہے، ایک ہی تو سائن کرنا ہے، ایک ہی تو فورجری کرنی ہے، ایک ہی تو رول بریک کرنا ہے. یہی تمہارا امتحان ہے کہ یہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ رب کی رضا چاہیے یا دنیا کا مال چاہیے. اکیلے میں بندہ ہے، گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، اور ادھر بندہ اللہ کے خوف سے رک جائے کہ رب دیکھ رہا ہے. ایک حدیث پاک ہے، طویل حدیث ہے کہ قیامت کے دن جن خوش نصیب لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا نا، ان میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے کہ جس کو گناہ کرنے کا موقع ملے، برائی کرنے کے لیے کوئی عورت بلائے اور وہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اللہ کرے کہ یہ ہے مشکل مگر یہ کب ملے گا کہ جب بندہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہے کہ جہاں خوف خدا کی بات ہوتی ہو، جہاں آخرت کی بات ہوتی ہو. دنیا میں چند دن تو دیکھیں گناہ گار کی لائف بھی گزر جاتی ہے، نیکوکار کی لائف بھی گزر جاتی ہے، مرنا ہم سب نے ہے. اور جب قبر میں جائیں گے نا، نارملی سوسائٹی، کالونی یا باہر سے گھر دیکھ کر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں کیسے لوگ رہتے ہیں. آپ ڈیفینس جائیں تو لگتا ہے یار یہاں ویل آف لوگ رہتے ہیں، لیاری کی طرف جائیں تو یار یہاں غریب لوگ رہتے ہیں. کالونی دیکھ کر پتا چل جاتا ہے. قبرستان میں قبر دیکھ کر پتا نہیں چلتا کہ اندر کیا حال ہے. سب قبر ایک جیسی ہوتی ہے. کسی کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے اور کسی کی قبر دوزخ کا گڑھا ہوتی ہے. اب یہ فیصلہ ہوگا ہم نے زندگی کیسی گزاری ہے. یہاں سے بکنگ نہیں ہو سکتی. ہم اس وقت امریکہ جائیں، یورپ جائیں، کہیں بھی جائیں، اپنی مرضی کا ہوٹل بک کرتے ہیں، اپنی مرضی کا روم بک کرتے ہیں. پہلے جناب booking.com پہ جا کے کیسے روم ہیں، واش روم کیسے ہیں، کتنی جناب اس کے سٹارز کتنے، ریویو کتنے. 4-5 دن کے لیے جانا ہے، اس کے لیے اتنا جناب ہم سیٹ اپ چیک کرتے ہیں. گاڑی کون سی ہوگی تو جناب ویدر کیسا ہوگا.
یار جہاں 4 دن جانا ہے اس کے لیے اتنی تیاری، اتنے ریویوز. میں آپ کو نبی پاک کے ریویو بتا رہا ہوں نا کہ قبر میں 2 ہی طرح کی قبریں ہوں گی. دیر از نو تھرڈ آپشن. 2 ہی قبریں ہوتی ہیں، یا تو جنت کا باغ ہے یا تو دوزخ کا گھڑا ہے. بک کرو نا کون سی کرنی ہے. 4 دن کے لیے نہیں ہوگی، قیامت تک کے لیے ہوگی. ہزاروں سال سے لوگ قبر میں ہیں، اور میں اور آپ جب مریں گے تب بھی ہزاروں سال، پتہ نہیں کتنے 100 سال 1000 سال قبر میں رہنا پڑے. آج روم کے اندر تو ایک کال کرتے تو بندہ ویٹر آ کر کافی دے جاتا ہے، ہمارا جو چیز چاہیے فوراً آ جاتی ہے. ادھر کوئی نہیں آئے گا، میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے. بٹ nobody have to. اچھا اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. ابھی تو گھر میں بیٹھ کے بات ہو نا، یورپ جانا ہے ذرا، کوئی کہتا نہیں سنگاپور جانا ہے، اچھا رکو ذرا چیک کرتا ہوں کیا ہوتا ہے. ابھی بات ہوتی ہے تو ہم اس کی سرچنگ شروع کر دیتے ہیں. جدھر نہیں جانا ادھر بھی روز چیک کرتے ہیں. وہ کبھی کبھی تو کسی وہ booking.com پہ کوئی ملک ایک بار سرچ کر لو تو بار بار وہ میسج بھی کر رہا ہوتا ہے، آپ نے ایک بار سرچ کیا تو جانا نہیں جانا دوبارہ. یاد کر رہا ہے تمہیں وہ ملک، کال کر رہا ہے. ارے ملک کال کب سے کرتا ہے؟ قبر روز کال کر رہی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتا ہے. بعض اوقات شیطان ہے نا، کہتا ہے ارے مولانا صاحب باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں، میری باتیں ہو رہی ہیں، دماغ میں ڈال رہا ہوں، بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، لیکن بس ابھی تو جوانی ہے، بس 50-60 سال بعد میں نے بھی اللہ اللہ ہی کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. لیکن کیا آپ نے جوان مرتے نہیں دیکھے؟ آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ 50-60 سال تک زندہ رہیں گے؟ میں ابھی آپ کو ریسنٹ واقعہ سناتا ہوں، پچھلے ہفتے کی بات ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جدہ میں، بیچارے امریکہ پہنچے، ابھی امریکہ لینڈ کیا ہے. ان کی 15 سال کی بیٹی جدہ میں تھی، اسکول سے آئی ہے، کوئی بیماری نہیں، اپنے نوڈلز خود بنائے ہیں. تھوڑی دیر بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی، گھر والے نارمل سمجھے، ہاسپٹل لے کر گئے، اس کا انتقال ہو گیا. 15 ایئرس. یہ ہے زندگی اور موت، پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی، بندہ اچانک سے سوتے میں صبح نہیں اٹھتا ہے. ان تمام باتوں کے بعد پتہ سمجھ کیا آتی ہے کہ ہم روز ایسے زندہ رہیں کہ اگر آج مرنا پڑ گیا تو وہ سفر تیار ہے. قبر ایسی ہوگی کہ جنت کا باغ بن جائے گی. میں لائف ایسی گزاروں. دیکھیں مجھے اور آپ کو کوئی میسج نہیں آئے گا. آج کل ایک میسج آتا ہے کبھی کبھی موبائل کمپنیز کی طرف سے کہ یور ڈیٹا از گوئنگ، ختم ہونے والا ہے، آف ہونے والا ہے، جلدی سے ٹاپ اپ کر لیں، اپنا بیلنس ڈلوا لیں، کیونکہ تھوڑے ہی جی بی رہ گئے ہیں، تھوڑے ہی جناب آپ کے منٹس باقی رہ گئے ہیں. زندگی میں کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب 3 دن رہ گئے، توبہ کر لیں، آج آخری دن ہے، اللہ کو یاد کر لیں. صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے اور شام جنازہ گھر پہ آتا ہے. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے دوستوں کے ساتھ ہوا ہے. تو کاش میں اور آپ تیار رہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اور جو تیسرا بندے کا واقعہ تھا وہ کیا تھا کہ اس نے ایک مزدور کی مزدوری سنبھال کے رکھی، اچھی جگہ انویسٹ کی، جب وہ آیا تو اس سے زیادہ کر کے دی. اللہ نے دعا سنی نا، غار سے نکل گیا نا. یہ ہم نے بھی سیکھنا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے انسان ہمارے پاس کوئی پیسے بھول جاتا ہے، کسی کی امانت ہوتی ہے ہماری طرف اور ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھول گیا تو کیا. اچھا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کسی کے ہیں بھی تو کیا کر لے گا، بگاڑ تو نہیں سکے گا. ٹھیک ہے آج ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، مگر ایک دن تو جواب دینا پڑے گا نا. کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، کوئی کسی کے پیسوں پہ قبضہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا. آج تمہارا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، مگر ایک دن ہوگا جب ظالم کا گریبان ہوگا اور مظلوم کا ہاتھ ہوگا، اور اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا. مظلوم، جب میں نے پچھلے دنوں پنجاب گیا تو ایک بڑا پیارا جملہ سیکھنے کو ملا. وہ کہتے ہیں طاقتور سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو. جو کمزور ہوتا ہے نا اس سے ڈرو، کیونکہ طاقتور وہ طاقتور تم کو میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں. کمزور جو ہوتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو وہ عرش تک جاتی ہے فضا. اللہ خوب اس کی پکار سنتا ہے اور پھر بیڑا غرق ہو جاتا ہے ظالم کا. اللہ ہمیشہ ہمیں ظلم سے بچائے، امانتوں کو پورا لوٹانے والا بنا. دنیا میں دے دو آپ، اگر کسی کا آتا ہے نا دے دیں، کم نہیں ہوگا آپ کے پاس. اگر یہاں نہیں دو گے نا تو قیامت کے دن نہیں دے سکیں گے. وہاں پیسے نہیں چلیں گے، وہاں نیکیاں چلیں گی. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے اسے بروز قیامت 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی 3 پیسوں کے بدلے. مجھے بتاؤ نا، ادھر تو لاکھوں روپے ہوتے ہیں، نہیں ہوتا احساس. ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی کی نیکیاں دے کر بھی چھٹکارا نہ ملے. تو اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے حقوق پورے کرنے والے بنیں. بہرحال آج میں نے آپ کو 2 بخاری شریف کے واقعات سنائے اور یہ دونوں زبردست میسیجز ہیں ہمارے لیے اگر ہم اثر لینے والے بنیں. اور ہم تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں. پہلے واقعے میں ہم نے شکر کے بارے میں سیکھا. اللہ کی نعمتیں ہیں تو اس کا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں. یہ نہ سوچیں یہ میرا ہے، یہ میں نے کمایا ہے، یا مجھے یہ عزت میری کوشش کی وجہ سے ملی ہے. جو ملا ہے رب کی عطا سے ملا ہے، اس پر تکبر نہ کریں. اور دوسرے واقعے میں ہمیں سیکھنے کو ملا 3 باتیں. ماں باپ کا ادب، اکیلے میں بھی گناہ سے بچنے کی کوشش، اور 3rd امانتیں پوری لوٹائیں، کسی کا حق نہ دبائیں. تو انشاءاللہ اگر ان 4 باتوں کو ہم پکڑ لیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ نے چاہا دنیا میں بھی خیر ہوگی،
آخرت میں بھی خیر ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔